نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تعالى تبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک بابا سے بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا قائد المرسلین وعلی آلک واصحابک یا قائد الغر المحجلین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد انتہائی عزت و احترام کے لائق معزز و محترم عالی مرتبت عالی وقار سامعین ذی احتشام خلق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، فرمایا قل اے محبوب فرما دیجئے بفضل اللہ، جب اللہ کریم کا فضل ہو جائے، وبرحمتہ اور اس کریم ذات کی رحمت تم پر ہو جائے، فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو تم خوب خوشی مناؤ۔ اگر اس طرح ترجمہ سمجھ نہ آئے تو پنجابی میں ایسے سمجھ لیں کہ جدو اللہ دا فضل اور رحمت کسی بھی انسان تے ہو جاوے تے او ٹکا کے خوشی منائے۔ ہون تو سمجھ آ گئی نا، راج کے خوشی منائے۔ اگر دیکھا جائے فل یفرحو یہ فعل امر کی ایک قسم ہے۔ اگر کہا جائے نا کہ یہ کام جائز ہے، کر لیں تو ثواب ہے، اگر نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور ایک وہ کام کہ جس کے کرنے کا خود خدا حکم دے کہ تم یہ کام لازمی کرو۔ اگر والد بچے کو حکم دے تو بچے پر لازم ہے کہ وہ کام کرے، اگر نہ کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ اسی طرح اگر اللہ کریم نے انسان کو حکم دیا کہ یہ کام کرو تو پھر وہ کام نہیں کرتا تو کیا نافرمانی کے عذاب میں مبتلا ہوگا۔ اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، فرمایا کہ اے مومنو جب تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہو جائے تو پھر خوب خوشی منایا کرو۔ تو اس آیت پاک میں علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ فضل سے مراد قرآن مجید ہے، کلام الہی، کہ اللہ کریم نے فضل فرمایا کہ اپنے کلام سے انسان کے دلوں کو منور فرمایا۔ آج ہمارے بچے ہیں نا حافظ، تو ایسے ہی
رحمت کے حوالے سے علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ رحمت سے مراد دو چیزیں ہیں، ایک دین اسلام ہے اور دوسری میرے کریم نبی کی ذات ہے۔ تو اگر دیکھا جائے حضور کتنی رحمت ہیں اور ان کی آمد پر کتنی خوشی منانی چاہیے، تو امام راغب نے مفردات راغب کے اندر لکھا کہ وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي الْفَرْعِ إِلَّا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ تو انہوں نے لکھ دیا کہ اللہ کریم نے قرآن مجید کے 30 پارے نازل فرمائے، پورا قرآن مجید نازل فرمایا، تو کہیں بھی ایسے خوشی منانے کی اجازت نہیں دی پورے قرآن مجید میں، لیکن جب یہ آیت پاک نازل ہوئی تو اللہ کریم نے صرف اجازت نہیں دی بلکہ خود حکم ارشاد فرمایا کہ عام نہیں بلکہ اچھے طریقے سے، خوب طریقے سے تم خوشی مناؤ۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے عام ذات تمہارے اندر مبعوث نہیں فرمائی، بلکہ امام الانبیاء سید المرسلین کو میں نے تمہارے اندر مبعوث فرما دیا۔ سامعین سی وقار، دیکھا جائے ہمارے نبی کتنی رحمت ہیں۔ آج ہم اپنے آقاؤں کے بارے میں، جن کے لوگ ملازم ہوتے ہیں، نوکر ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی ہمارا جو مالک ہے نا وہ بڑا اچھا انسان ہے۔ کیسے جی؟ میری 10,000 جو ہے نا مزدوری ہے، اجرت ہے منتھلی، تو وہ مجھے جب مجھے دیتا ہے تو وہ 12,000 13,000 دے دیتا ہے، مجھے زیادہ دیتا ہے، مجھے عیدی دے دیتا ہے، میرے بچے جائیں تو ان کو نوازتا ہے، بڑا مہربان ہے۔ بھائی اس کی مہربانی کے چرچے ہم کرتے ہیں، لیکن حضور کی مہربانی کا چرچا آئینہ سنیں کس طریقے سے۔ رب نے فرمایا کہ میرا پاک پیغمبر تمہارے اوپر کتنا مہربان ہے۔ فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ فرمایا کہ اے میرے نبی کے امتیوں، اگر تم میں سے کوئی آدمی مشقت میں پڑتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، مصیبت میں ہوتا ہے، تو میرے نبی پریشان ہو جاتے ہیں۔ والد کو بتایا جاتا ہے، والدہ کو ٹیلی فون کر کے بتایا جاتا ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ ہمارا بچہ مشکل میں ہے، اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔ لیکن نبی کو بتانے کی ضرورت نہیں، خود ہی جانتے ہیں کہ میرا امتی کس حال میں بیٹھا ہے۔ سامعین سی وقار، حضرت آدم علیہ السلام سے جب لغزش ہوئی نا، تو امام حاکم نے مستدرک کے اندر لکھا، حضرت آدم علیہ السلام اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے کہ یا اللہ، میں تیری بارگاہ میں محمد کریم کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، مجھے معاف فرما دے۔ کس کا وسیلہ؟ تھوڑا سا بولیے آپ، کس کا وسیلہ؟ محمد کریم کا وسیلہ پیش کرتا ہوں کہ مجھے معاف فرما دے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کیف عرفت ان محمدن ہوا اکرم الخلق عندی۔ فرمایا کہ اے میرے پیارے آدم، تمہیں کس طرح پتہ چلا کہ محمد کریم میری بارگاہ میں ساری مخلوق سے اعلیٰ و عرفہ ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام جو 350 سال روتے رہے لیکن معافی نہ ملی، یہ جو 350 سال کی بات ہے نا، حضور غوث پاک نے لکھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام 350 سال روتے رہے۔ آج ہم کتنے گناہ کرتے ہیں؟ کبھی نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے آپ نے گناہوں پہ؟ کبھی بھی نہیں۔ دن میں کتنے سجدے چھوڑ دیے، کتنے لوگوں کے دل توڑ دیے، کبھی پریشانی نہیں ہے۔ بس اپنی مال و دولت سے غرض ہے، اپنی چیزوں سے غرض ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حضور غوث پاک لکھتے ہیں
کہ حضرت آدم علیہ السلام 350 سال روتے رہے، اللہ کریم نے معاف نہیں فرمایا، لیکن جب میرے کریم نبی کا وسیلہ پیش کیا، عرض کیا کہ اللہم انی اسألوکا بحق محمد ان تغفر لی، یا اللہ میں تیری بارگاہ میں محمد کریم کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، مجھے معاف فرما دیجئے۔ اللہ کریم نے پوچھا اے میرے پیارے آدم تجھے کس طرح پتا چلا کہ محمد کریم میری بارگاہ میں سب سے اعلیٰ و افضل ہیں؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ جب تو نے مجھے بنایا، سجایا، میرے اندر روح ڈالی، تو میں نے اپنی آنکھیں کھولی، عرش کے کناروں پہ جب میں نے دیکھا، نظر ڈالی تو لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں سمجھ گیا حضرت آدم پہلے انسان ہیں، ایسی بات ہے نا، اور پہلے نبی بھی ہیں، انسانیت کے باپ ہیں۔ تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے اللہ کریم کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کیا۔ لوگ انکار کرتے ہیں وسیلے کا، میں لڑائی نہیں کرتا، صرف اتنی بات پوچھتا ہوں، رب نے تمہیں قرآن دیا، مجھے قرآن دیا، کس کے وسیلے سے دیا؟ اگر وسیلے کا انکار ہے تو رب نے قرآن دیا نبی کے وسیلے سے، رب نے دین اسلام دیا تو حضور کی ذات سے۔ آج ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ کس نے بتایا؟ پھر پوچھو خدا سے کہ زور کی کتنی رکھتے ہیں، عصر کی کتنی ہیں، دین اسلام دیا، زکوٰۃ کا طریقہ بتایا، نماز کا طریقہ بتایا، زندگی گزارنے کا سلیقہ بتایا تو حضور نے بتایا۔ رب نے دین اسلام نازل فرمایا تو اپنے پاک پیغمبر کے وسیلے سے ہم تک پہنچایا، اپنا کلام قرآن مجید ہم تک پہنچایا تو یار کے وسیلے سے پہنچایا۔ تو لہذا وسیلے کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اگر میری بات نہیں مانتا تو امام حاکم مستدرک میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے وسیلہ پیش کیا رب کی بارگاہ میں کہ یا اللہ میں تیرے پاک پیغمبر کے توسل سے وسیلے سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے معاف فرما دے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا اے میرے پیارے آدم تم نے اب وسیلہ میرے یار کا دے دیا ہے، لہٰذا جتنا بھی پیچھے عرصہ گزر چکا ہے میں نے تمہیں معاف فرما دیا ہے۔ سامعین سی وقار دیکھیں نا، حضرت آدم پہلے انسان ہیں تو انہوں نے ہمیں سکھایا کیا کہ جب بھی رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو حضور کے وسیلے سے حاضر ہونا ہے، حضور کے وسیلے سے۔ جب بھی دعا مانگنی ہے اپنے والدین کی تو حضور کے وسیلے سے دعا مانگیں، تو پھر دیکھیے کہ اللہ کریم کس طرح ہم پر کرم کرتا ہے۔ تو یہ جو وسیلہ پیش کرنا ہے نا، تو یہ اگر کوئی کافر بھی کرتا ہے نا، کافر بھی میرے نبی کی آمد کا تذکرہ خوشی مناتا ہے تو اللہ کریم اسے بھی جو ہے نا محروم نہیں رکھتے۔ بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے کہ ابو لہب جو حضور کا چاچا تھا نہیں مانتا تھا، لیکن کیا ہوا جب لونڈی نے جا کر خوشخبری دی، بشارت دی کہ آپ کے بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا، اس نے اشارے سے آزاد کر دیا، ایسے انگلی کا اشارہ کیا اور آزاد کر دیا۔ تو جب فوت ہوا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے خواب میں آیا تو آپ نے پوچھا، دریافت فرمایا کہ کیسی گزر رہی ہے زندگی قبر کی تم پر؟ اس نے کہا جب سے قبر میں آیا ہوں کوئی اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا، لیکن جب پیر کا دن آتا ہے وہ انگلی جس کے اشارے سے حضور کی آمد کی خوشی مناتے ہوئے میں نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا، آج بھی مجھے اس انگلی سے راحت، سکون اور پانی جیسی عظیم دولت سے نوازا جاتا ہے۔ اگر پانی آج نہ ملے، گرمی کا موسم ہو، تو آدمی کی زبان دانتوں سے باہر آنا شروع ہو جاتی ہے، آدمی تڑپ جاتا ہے
لیکن محشر کے دن گرمی بہت زیادہ ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ انسان جب ادھر حاضر ہوگا تو اپنے گناہوں کی وجہ سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، مسلک اہل سنت۔ سامعین سی وقار، بات چل رہی تھی کہ حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے کیا ہوگا؟ بالکل اندھیرے میں ہوگا، لوگ ہاتھ پہ ہاتھ ماریں گے، نظر نہیں آئے گا۔ لیکن اس دن جس کو پانی نصیب ہو، جس کو عرش کا سایہ نصیب ہو، تو کتنی بڑی نعمت، کتنی بڑی دولت، کتنی بڑی رب کی مہربانی، کرم نوازی۔ اس دن عرش کا سایہ، اس دن اللہ تعالیٰ کی مہربانی کسے نصیب ہوگی؟ جو یار کی سنت کو بھی زندہ کرتا ہوگا اور یار کی صورت سیرت دونوں پر عمل پیرا ہوگا۔ حضور نے فرمایا کہ وہ انسان جو زندگی بھر نمازیں پڑھتا رہا، وضو سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے کرتا رہا، جب آئے گا تو اس کے یہ ہاتھ کونیوں تک، چہرہ، پاؤں جگمگا رہے ہوں گے، روشنی ان اعضاء سے نکل رہی ہوگی، تو اللہ کریم کے محبوب نبی پہچانیں گے، اپنے ساتھ ملائیں گے، جنت میں لے جائیں گے۔ سامعین ذی وقار، آئیے ہم اس محفل پاک کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن مجید سے کرتے ہیں، جس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں اپنے ادارے کے انتہائی عظیم قاری قرآن میری مراد قاری محمد آصف شہزاد معینی صاحب۔ تو آپ کی آمد سے قبل ایک محبت بھرا نعرہ لگائیے تاکہ ان کے جذبات اور زیادہ ابھریں، اچھے انداز سے۔ ماشاءاللہ پہلے بھی تلاوت فرماتے ہیں اور بڑی مہربانی کرتے ہیں کہ ہر دفعہ جب بھی ٹیلی فون میں کرتا ہوں تو ان کی یہ ذرا نوازی کہ کبھی بھی انہوں نے انکار نہیں کیا۔ دیکھیں نا، یقین جانیے ایسے قاری سے ڈیٹ لینا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ تو ہم اس شعبہ میں ہیں تو ہمیں پتہ ہے، لیکن انہوں نے کبھی انکار نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، علم میں، آواز میں مزید برکتیں اور نکھار عطا فرمائے۔ میری مراد قاری محمد آصف شہزاد معینی صاحب، تو نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، قاری محمد آصف شہزاد معینی صاحب۔